بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹی ہاؤس، مصنفہ ارم ہاشمی، آواز مجید احمد جئی۔ افسانہ میں کہاں ہوں۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ٹھکا ٹھک ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک آوازیں گونج رہی تھیں۔ مزدور کنجلیں چلا رہے تھے۔ سیمنٹ، ریت اور اینٹوں کے ڈھیر صحن میں ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ گھر میں اسٹور روم اوپری منزل پر ہونے کی وجہ سے مجھے پریشانی کا سامنا رہتا تھا۔ روز کا کاٹ کباڑ اوپر کی منزل پر لے جانا بہت مشکل ہو جاتا۔ صحن کا احاطہ خاصا بڑا تھا۔ میں نے ایک مناسب سی جگہ کا انتخاب کر کے اسٹور روم بنوانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لیے مزدور تلاش کرنا کوئی آسان نہ تھا، مگر ہفتہ بھر لگا کر یہ ناممکن کام بھی کر لیا۔ کام شروع ہوا ہی تھا کہ اسے دیکھ کر میرے بچوں نے ناک بھون چڑھائی۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہے؟ پلیز انہیں روک دیجیے، بیٹا مزدوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ماں، اس سے تو مکان کی شکل ہی خراب ہو جائے گی، چھوٹا بیٹا بھی بول پڑا۔ دیکھیے، یہ بالکل اس جگہ نہیں جچے گا، پلیز انہیں روک دیجیے، بڑا بیٹا زور دینے لگا۔ فار گاڈ سیک اماں، اسے رہنے دیجیے، چھوٹا بیٹا بھی دباؤ ڈالنے لگا۔ نہیں، یہ یہیں ٹھیک ہے، میں اپنے فیصلے پر اڑ گئی۔ اماں، آپ تو ضد کرنے لگی ہیں، بڑا بیٹا بولا۔ جی اماں، آپ ضد کر رہی ہیں، چھوٹے نے بھی بھائی کے ہاں میں ہاں ملائی۔ تم اسے ضدی سمجھو، مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ مجھے غصہ آنے لگا، میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ دونوں بچے مایوس ہو کر اندر چلے گئے۔ آپ بلا وجہ ضد کر رہی ہیں، یہ جملہ زہر میں بجھے تیر کی طرح مجھے لگا۔ میرا وجود جھنجھنا اٹھا تھا۔ ہزاروں خواہشیں، سینکڑوں خیالات دل کے بے رحم جال میں پھنس کر پھڑ پھڑاتے ہیں۔ ان میں سے کتنے الفاظ ہیں جو جامہ پہن کر آزاد ماحول میں آ پاتے ہیں؟ یقیناً بہت کم۔ زیادہ تر تو وہی دم توڑ دیتے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یکایک سارے منظر میری آنکھوں میں اترنے لگے۔ میں بچوں کو سٹی اسکول سسٹم میں داخل کرانا چاہتی تھی، مگر ان کی خواہش پر ری ایسپریٹ اسکول میں کرانا پڑا۔ گھر میں ٹی وی آیا تو ان کی مرضی شامل تھی۔ ریفریجریٹر کا کلر بھی انہی کی چوائس کا تھا۔ صوفہ، بیڈ، سب میں ان کی پسند اور ضد چھپی تھی۔ گاڑی کا کلر اور ماڈل بھی ان کی پسند کا تھا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں ضد کرتی ہوں۔ کہاں ہے میری ضد؟ کہاں ہے میری مرضی؟ میں اپنی ضد اور مرضی تلاش کرنے لگی۔ میں نے اسے جگہ جگہ تلاش کیا۔ وارڈ روب کے تمام کپڑوں میں بچوں کی پسند چھپی تھی۔ ریفریجریٹر کھولا تو تمام کھانے بچوں کی پسند کے نظر آئے، حتیٰ کہ گھر کی دیواروں پر پینٹ بھی بچوں کی مرضی سے کرایا گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر گزری ہوگی کہ ان کے بابا میرے پاس چلے آئے۔ کیوں بچوں کا موڈ خراب کر رہی ہو؟ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ آخر اس مکان میں رہنا تو انہی کو ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی پسند ان پر لا دیں؟ بیچارے اداس بیٹھے ہیں، پلیز مان لیں ان کی بات اور کام رکوا دیں۔ انہوں نے مزدوروں اور بکھرے سامان پر ایک نظر ڈالی اور اندر چلے گئے۔ ان کی اداسی کا سنتے ہی میرا دل پسجنے لگا۔ میں اپنے بچوں کے چہروں پر اداسی نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ان کے دل دکھی ہوں، ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے یا ان کے چہرے کا رنگ اٹھ جائے۔ عورت محبت کے معاملے میں بڑی تنگ دل واقع ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بچوں کو اپنی ذات پر منحصر کر کے اپنے وجود سے باندھے رکھتی ہے۔ وہ ہمیشہ مرکز میں رہنا چاہتی ہے، محبت پانے میں بھی اور محبت بانٹنے میں بھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی جو مرضی ہو کرو،
میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ ہمیشہ کی طرح یہ جملہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ اولاد کی خوشی میں ہی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، اس میں بھلا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے میرے شوہر سر پر کھڑے مجھے سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ میرا وہم نکلا۔ وہ تو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن میرے جذبات کا کسی کو احساس نہ تھا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اماں کیا اماں کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اماں میں ایم اے کرنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ تو یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گی؟ بس بہت ہو گئی پڑھائی، خبردار جو دوبارہ وہاں جانے کی سوچا بھی۔ میرے ہونٹ سل گئے، میرا منہ لٹک گیا اور میری آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ میری بات کبھی نہیں سنی گئی، کبھی نہیں مانی گئی۔ میں نے اپنے کزن سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو جواب میں ابا کا چنگیزی لب و لہجہ بے ساختہ یاد آیا۔ حالانکہ زندگی میں نے گزارنی تھی، مجھے فیصلے کا حق ہونا چاہیے تھا۔ ماضی کی اس یاد نے مجھے اور رنجیدہ کر دیا۔ میری اداسی گہری ہو گئی، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے گھر کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف دیکھا اور گزرے وقت کو سوچنے لگی۔ عورت کا بھی عجیب مقدر ہے، جہاں جنم لیتی ہے وہاں پھلتی پھولتی نہیں۔ دھان کی طرح جس جگہ بویا جائے وہاں پھل نہیں دیتا، اسے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا جاتا ہے، تب بالیاں جھومتی ہیں۔ میرے جی میں آیا کہ دیکھوں میری اداسی کا اثر گھر میں کسی نے لیا ہے یا نہیں۔ میں ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ دونوں بچے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے اور بابا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے تھے۔ کسی نے میری آمد کا نوٹس نہیں لیا، وہ اپنی کامیابی کی خوشی میں مجھے بھول گئے۔ کتنی ہی بار میں نے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشیں قربان کی۔ میرا دل دکھا، میری انا مجروح ہوئی اور میرے اندر شدید خواہش جاگی کہ بچوں کو میری کیفیت کا اندازہ ہو، وہ میرا کرب جانیں، وہ مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھیں۔ میں کچھ دیر انہیں مگن دیکھتی رہی، پھر ٹی وی لاؤنج سے باہر کھلے آسمان تلے آئی۔ نیلوگوں آسمان پر پرندے آزادانہ اڑ رہے تھے۔ میرا جی چاہا کاش میں بھی پرندہ ہوتی، آزاد فضاؤں میں اڑتی پھرتی۔ سٹور کی تعمیر کا کام رک چکا تھا، مزدور جا چکے تھے، لیکن کندالیں، سیمنٹ، ریت اور اینٹوں کے ڈھیر ابھی بھی سین میں ہر طرف بکھرے پڑے تھے، جو مجھے میری ہضمیت کا احساس دلا رہے تھے۔ یاس اور شکست کے احساس نے مجھے مضطرب کر دیا۔ ماحول پر سکوت طاری تھا۔ اچانک میری آنکھوں میں اسٹور کی دیواریں ابھرنے لگیں، میری ضرورتیں بھی ساتھ ابھر آئیں، مگر سب کی سب دیوار میں دبا دی گئیں اور دیوار ڈھا دی گئی۔ دیواریں، چھت، ضرورتیں تینوں کھسک کر کہیں اور چلی گئیں۔ آنکھوں میں صرف حسرتیں رہ گئیں۔ ان حسرتوں نے مجھے ایک بار پھر بچپن میں پہنچا دیا۔ اماں کا جلالی لہجہ میرے کانوں میں پڑا تو میں گھبرا کر بچپن سے باہر نکل آئی، جہاں میں خود اماں بنی بیٹھی تھی، مگر یہاں بھی میں نہیں تھی، صرف بچے تھے۔ مجھے اپنی ذات کہیں نظر نہ آئی، میں کہیں بھی نہیں تھی، نہ یہاں نہ وہاں۔ میں خود کے لیے بے چین ہو گئی۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جئی۔ اللہ حافظ۔